السلام علیکم، جہاں زیب وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج ایک انتہائی دلچسپ خبر ہے جس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور وہ خبر یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس گلزار احمد نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 5 دن پہلے ایک خط لکھا وزارت داخلہ کو، اور اس خط میں فول پروف سیکیورٹی مانگی گئی وزارت داخلہ سے، اور یہ کہا گیا کہ جو سیکیورٹی ان کو ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان حاصل ہے وہی سیکیورٹی ان کو بطور ریٹائرڈ چیف جسٹس آف پاکستان کے فراہم کی جائے۔ یہ خط در حقیقت سابق چیف جسٹس گلزار احمد کی ریٹائرمنٹ سے 5 دن پہلے یعنی 27 جنوری 2022 کو لکھا گیا، اور رجسٹرار آفس کی طرف سے انٹیریئر منسٹر کو لکھے گئے اس خط میں کچھ ہائی پروفائل کیسز کا حوالہ دیا گیا، اور ان جو عدالتی فیصلے ہیں جن کا حوالہ دیا گیا ان میں مائنورٹیز کے کیسز ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انکروچمنٹ کے حوالے سے کچھ اہم کیسز ہیں جو گلزار احمد ان کو سنا، انہوں نے فیصلے دیے۔ اس کے علاوہ کراچی سرکولر ریلوے کیسز ہیں، تجاوزات ہٹانے کے حوالے سے کچھ اہم کیسز ہیں جس کے اوپر فیصلے دیے، اور ان فیصلوں کے تناظر میں چیف جسٹس یعنی سابق چیف جسٹس گلزار احمد کی کو اور ان کی فیملی کو سیکیورٹی خدشات ہو سکتے ہیں، اس لیے قومی مفاد میں اور عوامی مفاد میں ان کو وہی سیکیورٹی دی جائے جو ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان ان کو یہ سیکیورٹی حاصل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خط گلزار احمد جو کہ سابق چیف جسٹس اب ہو چکے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں لکھا گیا، بلکہ اس وقت لکھا گیا جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور ابھی ان کی ریٹائرمنٹ میں 5 دن رہتے تھے۔ اس خط کے آخر میں یہ مانا گیا ہے کہ یہ جو خط لکھا جانا ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی رضامندی سے یا ان کی منظوری سے لکھا جا رہا ہے، یعنی اس خط کو جو کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے 27 جنوری سن 2022 کو لکھا، اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کی رضامندی سے یا ان کی خواہش کو بنیاد بنا کر رجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ خط وزارت داخلہ کو لکھا ہے، اور اس میں فول پروف سیکیورٹی مانگی گئی ہے وزارت داخلہ سے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وزارت داخلہ نے اس خط کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، اور اب ان کو وہی سیکیورٹی دی جائے گی جو ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو جو فول پروف سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس میں پولیس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، رینجرز کی ہوتی ہے، اور حفاظتی دستے ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو خط لکھا گیا جب چیف جسٹس گلزار احمد اپنے منصب کے اوپر فائز تھے اور ابھی ان کے ریٹائرمنٹ میں 5 دن رہتے تھے، یعنی 27 جنوری سن 2022 کو یہ خط لکھا گیا، اور اس خط میں ایک حوالہ دیا گیا ایک قانون کا، اور یہ کہا گیا کہ ایک آرڈر ہے 1997 کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی جج یا چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوتا ہے تو راؤنڈ دی کلاک یعنی 2 مختلف حصوں میں یا 2 مراحل میں ایک گن مین جو ہے وہ سیکیورٹی کے اوپر مامور ہوتا ہے، تو جب ایک سیکیورٹی اہلکار کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا سیکیورٹی اہلکار آ جاتا ہے۔ یعنی عام طور کے اوپر جس قانون کا حوالہ دیا گیا ہے اس خط میں، اس قانون میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ ایک وقت میں ہوگا، پھر اس کی ڈیوٹی ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد دوسرا سیکیورٹی گارڈ آ جائے گا۔ لیکن اس قانون کا حوالہ دینے کے بعد پھر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کیونکہ گلزار احمد جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں انہوں نے کچھ ایسے ہائی پروفائل کیسز سنے ہیں مائنورٹیز کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، پھر اس کے بعد کراچی سرکولر ریلوے تجاوزات ہٹانے کے حوالے سے کیسز کے کچھ فیصلے ہیں، اس کے پیش نظر پبلک انٹرسٹ یعنی عوامی مفاد میں اور قومی مفاد میں جو ہے یہ ضروری ہے کہ ان کو وہی سیکیورٹی ملنی چاہیے رینجرز کی اور وہ حفاظتی دستوں کی جو ان کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان ان کو یہ سیکیورٹی حاصل تھی۔
یہ دلچسپ بات اس لیے بھی ہے کہ ایک چیف جسٹس اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے خود کو سیکیورٹی دے کے جا رہے ہیں یا یہ خط لکھ رہے ہیں جی کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے، یہ بہت ہی ایک انوکھا واقعہ شاید معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک تاثر یہ موجود ہے، اور اس تاثر کو بہت حد تک جو ہے وہ عام سمجھا جا رہا ہے کہ گلزار احمد جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو ان کا خصوصی فوکس رہا سندھ پر، خاص طور کے اوپر سندھ میں تجاوزات کا معاملہ ہو، یا چاہے نسلہ ٹاور کا معاملہ ہو، یا اس طرح کے اور جو ایشوز ہیں اس حوالے سے ان کا فوکس رہا، اور ہمیشہ وہ سندھ سے متعلق ہی مقدمات سنتے تھے اور ان کے اوپر فیصلے دیتے تھے۔ لیکن اور اس کے اوپر سندھ حکومت کی جانب سے بھی، یعنی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کی طرف سے بھی بارہا اس کا اظہار کیا گیا، تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ خاص طور کے اوپر ہم نے کورٹ میں یہ دیکھا کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بڑا پرنسپل موقف اپناتے تھے اور اپنا مضبوط طریقے سے یہ اپنے جو حکومت تھی اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے۔ بہرحال یہ تاثر بہت عام ہے کہ گلزار احمد کا جتنا بھی ٹینیور رہا اس میں ان کا زیادہ تر فوکس سندھ میں رہا، لیکن اب انہوں نے خود کو ایک طرح سے اس خط سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ اپنے ریٹائرمنٹ سے 5 دن پہلے انہوں نے خود کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا، اور پھر یہ خط لکھا گیا رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے، اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے ان کو بھی فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور یہ وسیع تر قومی یا عوامی مفاد جو ہے اس کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ ان کو یہ سیکیورٹی فراہم کی جانی چاہیے، اور یہ جو لیٹر لکھا جانا ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی رضامندی یا ان کی منظوری کہہ لیں، یا کہ اس کی ذریعے جو ہے اس کی بدولت جو ہے یہ خط لکھا جا رہا ہے۔ تو اس خط کے لکھے جانے سے ایک دلچسپ واقعہ بھی یاد آتا ہے، اور وہ واقعہ سابق فوجی امر پرویز مشرف کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ہے، جس میں وہ ایک جگہ پہ ایک تقریر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں بطور صدر جو ہے وہ خود کو جو ہے ایک اور ایکسٹینشن دے رہا ہوں۔ یہ اسی سے کوئی ملتی جلتی بات بہرحال لگتی ہے کہ ایک منصف اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے لیے سیکیورٹی مانگ رہا ہے، اور ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی، یہ ایک بڑا ہی دلچسپ اور معنی خیز معاملہ ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ فول پروف سیکیورٹی کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وزارت داخلہ نے اس معاملے کے اوپر اس کی اب منظوری دے دی ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔